تمہاری گواہی پر فیصلہ فرما دیا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ میں محمد کریم نے اعلان کر دیا ہے، آؤ میرے بزرگوں کے ساتھ کسی کو مقابلے میں تو لاؤ نہ۔ سبحان اللہ۔ بظاہر آپ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب یہ صرف حافظ نہیں تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ مجھے خود حضرت حافظ صاحب نے فرمایا تھا برمنگھم میں کہ ہم آپ کے نانا جان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے، آپ کے نانا جان مجھے حدیثیں یاد کرایا کرتے تھے۔ میں تھوڑا سا سوچنے لگا بلا حافظ آدمی کو حدیث یاد کرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کبھی اللہ جل جلالہ علوم وحی عطا فرما دیتے ہیں، اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں۔ آپ لوگوں نے بھی سنے، میں نے بھی بیان سنے ہیں، کیا ایسے معلوم ہوتا تھا؟ جب ان کا بیان ہوتا معلوم ہوتا کہ وہ بہت بڑا عالم دین جید عالم گفتگو کر رہا ہے، بلکہ ہم عالم بھی حیران رہ جاتے تھے ان کے بیانات پر۔ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی دین ہوتی رہتی ہے، جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کرم فرماتے رہتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، آج صرف حیران ہو کر رہ جانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں سوچنا چاہیے کہ آخر اس آدمی کو، یہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان تھے، کسی باپ کے بیٹے تھے، کسی ماں کے لال تھے، لیکن آج ان کے لیے اتنی تعریفیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آج ان کے تذکرے کیوں ہو جا رہے ہیں؟ مرتے تو روزانہ لوگ ہزارہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے، زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ کی باران رحمت بھی ان کے لیے عام ہو جایا کرتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ذرا پلٹنا چاہیے، کچھ انقلاب لانا چاہیے۔ ساری زندگی ایک ہے میں نہیں گزرنی چاہیے۔ بھلا جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا سرمایہ دار لاؤ تو مجھے ان سب سے زیادہ سرمایہ دار حافظ صاحب نظر آتے تھے۔ اے پیسے کی فراوانی، اے دولت کا بے پناہ، ایسے لگتا تھا کہ جو آدمی، ہم گئے تو وہاں لوگ کہتے تھے کہ جتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا ہے، تو حضرت صاحب کہتے ہیں میرے کھاتے سے اس کو دے دو، اے تو یہ چلے پر چلا جائے، پتہ نہیں کون سا کنواں سونے کا بھرا ہوا ہوتا تھا، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا من